بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات کی چھٹی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ رمضان کو شہر المواسات کہا جاتا ہے۔ جنت میں روزہ داروں کے لیے جو دروازہ ہے داخل ہونے کا، اس کو دار الریان کہا جاتا ہے۔ نفلی روزے رمضان کے مہینے میں نہیں رکھے جا سکتے۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ اور 1 شوال بھی روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ اگر آدمی انجیکشن لگاتا ہے یا ایسے ذریعے سے خوراک حاصل کرتا ہے جو اس کے منہ یا ڈائریکٹ معدے تک نہیں پہنچتی، تو اس آدمی کا روزہ باقی ہے۔ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے یا خون لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر روزہ توڑا تو ایک روزہ جو ہے قضا ہے اور 60 مسلسل روزے کفارے میں رکھنے ہوں گے، ورنہ 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا دینا ہوگا یا اس کی رقم دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ مصارف زکوٰۃ کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں آیا ہے۔ اموال باطنہ یعنی پیسے، نقدی، مال تجارت، سونا چاندی۔ سونا کا نصاب ہے 7.5 تولے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ پیسوں کا نصاب ہے جو انفع للفقراء ہو، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر۔ بارانی اگر زمین ہے تو اس پر 10واں حصہ ہوگا۔ اونٹوں کی زکوٰۃ 5 اونٹ ایسے جو سال بھر باہر چرتے ہوں یا اکثر حصہ باہر چلتے ہوں۔ 1 سالہ بکری ہے۔ 6 سے 10 پر 2 اونٹ ہیں، بلکہ 10 سے 15 تک 2 اونٹ ہیں، اور 16 سے 20 تک 4 اونٹ، اور 21 سے 25 تک 1 سالہ اونٹ ہے۔ پھر 25 سے 36 تک 2 سالہ اونٹ، اور 37 سے 46 تک 3 سالہ اونٹ، اور 47 سے 61 تک اور 61 سے 75 تک 4 اونٹ ہیں۔ پھر رکاب سے آج کل مسلمان مظلوم قیدی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ المؤلفۃ القلوب سے سرحد پر غیر مسلم آبادیاں ہیں یا ایسے نو مسلم جو بے سہارا ہیں، ان کو مصارف زکوٰۃ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جبریل کو روح الامین کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں حج کے متعلق ہم معلومات لے کر آئیں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔